السلام علیکم ناظرین۔ بہنیں جب آپ کے دروازے پر کچھ مانگنے آئیں تو یاد رکھیں وہ مال نہیں محبت لینے آئی ہیں۔ جس بہن نے بچپن میں آپ سے کبھی حساب نہیں مانگا، آج اگر وہ کچھ مانگ لے تو آپ کا منہ کیوں بن جاتا ہے؟ ایک دن آئے گا جب یہی بہنیں مانگنے نہیں آئیں گی اور آپ ترس جائیں گے کہ کاش اس دن مسکرا کر دے دیا ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ بچپن میں جب آپ کے پاس کچھ ہوتا تھا، چاکلیٹ، کھلونا یا جیب خرچ، تو سب سے پہلے کون آ کر آپ سے مانگتا تھا؟ جی ہاں، آپ کی بہن۔ وہ کبھی حساب نہیں کرتی تھی، نہ یہ دیکھتی تھی کہ آپ کے پاس کتنا ہے۔ بس یقین ہوتا تھا میرا بھائی ہے، دے دے گا۔ پھر وقت بدل گیا، آپ بڑے ہو گئے، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، گھر الگ ہو گئے، اور ایک دن وہی بہن اگر آپ کے دروازے پر کچھ مانگنے آ جائے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ منہ کیوں بن جاتا ہے؟ یاد رکھیں، بہن جب مانگتی ہے تو ضرورت سے زیادہ محبت مانگتی ہے۔ رشتے چیزوں سے نہیں، رویوں سے ٹوٹتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو مسکرا کر دیجیے، کم ہے تو پیار سے سمجھا دیجیے، مگر منہ بنا کر مت دیجیے، کیونکہ منہ کے تاثرات چیز سے زیادہ چبھتے ہیں۔ بہن جب کچھ مانگتی ہے تو چیز نہیں، اپنے بھائی کی محبت پر یقین مانگتی ہے۔ ناظرین، جس بہن نے بچپن میں تمہارا ہر راز سنبھالا، آج اگر وہ کچھ مانگ لے تو مسکرا کر دے دو۔ بہنوں کو دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوتا، وہ دعاؤں میں کئی گنا بڑھ کر لوٹ آتا ہے۔ منہ بنا کر دیا ہوا تحفہ بھی دل توڑ دیتا ہے، مسکرا کر دیا ہوا تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ بہن کا مانگنا اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ جب بہن دروازے پر آئے تو حساب نہ کرو، نصیب سمجھ کر دے دیا کرو۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں ہی دفن کرو کہ چہرے پر سجانے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا، شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔ جو شخص اپنی بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دینے کے بعد اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ ایک شخص جو بہت نیک اور ایماندار تھا، اس کی بہت اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی عادت تھی کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں چلا جاتا اور نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا اور قرآن پاک پڑھنے لگا۔ وہ مسجد کے کونے میں تلاوت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے منہ ہاتھ دھوئے اور اسے وضو بھی نہیں کرنا آتا تھا، بس ہاتھ پاؤں دھوئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ ایک کونے میں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس بچے کی دعا مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے قرآن پاک بند کیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بچہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھا،
میں نے اس کو روکا اور اس کی حوصلہ افزائی کی اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر دیے تو وہ انکار کرنے لگا۔ میں نے اس کی جیب میں ڈال دیے اور کہنے لگا، بیٹا آپ نے کیا دعا مانگی ہے، مجھے بتائیں گے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، انکل میرا دل چاکلیٹ کھانے کو کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے 100 روپے مانگے اور اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے دے دیے۔ مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اور وہ مجھے کسی نہ کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ وہ یہ الفاظ کہہ کر بھاگ گیا۔ میں اس بچے کی طرف دیکھ کر حیران تھا۔ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنے یقین کے ساتھ دعا مانگی اور اپنی دعائیں قبول کروا کر بھی چلا گیا۔ اس سے کتنا یقین تھا کہ وہ رب مجھے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا کر چلا گیا۔ بے شک وہ رب بڑا ہی رحیم ہے، رحمان ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بہنیں گھر سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان سے کبھی رشتہ مت توڑنا، کیونکہ وقت انسان کو ایک نہ ایک دن تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تم جانا پسند نہیں کرتے۔ وقت تمہیں بہنوں کی ضرورت پڑ گئی تو تم اپنی بہن کو پکارو گے اور وہ تم پر اپنی جان بھی لوٹا دے گی۔